السلام علیکم دوستو۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک کے رحم کے انتہا و فضل کے سبب پر امید ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ذی وقار ممبران چینل عملیات گوہر آج بھی بات 2021 کے پہلے قمری گرہن پر صوامت کے حوالے سے ہوگی۔ جو بھی دوست احباب حروف صوامت کے عامل بننا چاہتے ہیں وہ ان باتوں کو لازم سمجھ کر ازبر یاد کر لیں۔ انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ باتیں سامنے آتی جائے گی۔ اب حروف صوامت کی نالج و اعمالوں پر بات چیت کے لیے موقع اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ہے، شاید آگے جا کر پھر اتنی گہرائی سے بات چیت کا موقع نہ مل سکے۔ بھائی اور بہنوں، عربی میں سورج گرہن کو کسوف اور قمر گرہن کو خسوف کہتے ہیں۔ گرہن کیسے اور کیوں لگتا ہے؟ جب چاند زمین اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی بلکہ چاند سے ٹکرا کر منعکس ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو شمس یا سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ اور جب زمین گردش کرتی ہوئی شمس و قمر کے درمیان میں آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی بلکہ زمین سے ٹکرا کر منعکس ہو جاتی ہے، تو اس حالت کو قمر یا چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے زکوٰۃوں پر بات کروں گا، زکوٰۃوں کی اقسام پر۔ وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ ہی زکوٰۃیں ناظرین کرام کے سامنے بیان کر دوں گا، باقی حروف صوامت کی زکوٰۃوں کے حوالے سے کچھ تو کتابوں میں درج ہے اور کچھ سینہ بسینہ چلتے آ رہے ہیں، پر اس کی 57 زکوٰۃیں مجھ تک پہنچی ہے بمائے کتابی زکوٰۃوں کے طریقوں کے، جس میں سب سے پہلے کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم 13 سال مسلسل چاند و سورج کی مشترکہ گرہنوں میں زکوٰۃ جاری رکھ دیں تو عامل اس کا ہمیشہ کے لیے عامل کامل بن جاتا ہے۔ اس کے بعد تاعمر زکوٰۃ و مداومت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسرے نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ جیسے کہ عاملین جانتے ہیں کہ حروف صوامت تعداد میں 13 ہے، اور وہ یہ ہے: احد، رسس، طاق، لموہ، یعنی الف، ح، دال، را، سین، صاد، طا، عین، کاف، لام، میم، واو، ہا۔ اب ان حروف کو چاند گرہن یا قمر گرہن کے وقت ان حروف کے اعداد کے مطابق، جو کہ 543 بنتے ہیں، گرہنوں کے ابتدائی وقت سے کچھ ٹائم بعد عامل یا طالب علم لکھنا شروع کر دے، اور جب تک کل تعداد سطروں کی 543 پوری نہیں ہوتی ہے تو آپ نے لکھنا ہے حتیٰ کہ تعداد پوری ہو جائے، اور اس کے بعد آنے والے کسی بھی گرہن کے درمیانی ایاموں میں مداومت کے طور پر روزانہ 13 مرتبہ یعنی 13 سطریں احد، رسس، طاق، لموہ کے لکھنے کی پابندی کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ جب سورج یا چاند گرہن لگے تو سفید کاغذ پر حروف صوامت کی سطروں کو
543 مرتبہ لکھ لے اور اسی طرح مسلسل 13 دنوں تک لکھنا ہے اور روزانہ ہی زمین برد کر دینے ہیں۔ لکھنے والا ہمیشہ کے لیے حروف صوامت کا عامل بن جائے گا۔ دوران زکوٰۃ ناغہ نہ ہو، نہیں تو عمل باطل ہو جائے گا۔ بعد میں 13 مرتبہ لکھنے کی زحمت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ چوتھے نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ ہر عروف صوامت کو موافق منزل قمری سے شروع کر کے مسلسل 28 دنوں تک 4444 مرتبہ لکھ لیں۔ ایسے نمبر وار ہر حروف کو اپنی اپنی منزل میں 28 دنوں تک 4444 دفعہ لکھ لے۔ ان منزلوں کے نام شرطین، دبران، حقہ، حنفہ، نصرہ، طرفہ، زہرہ، صرفہ، عوہ، غفرہ، زبانہ، قلب، نعائم۔ اور 13 حروف صوامت کو مکمل کر لے۔ یہ زکوٰۃ حروف صوامت کی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ جس حروف سے چاہے عامل بآسانی کام لے سکے گا۔ پانچویں نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ حروف صوامت کے عامل کے لیے ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسے یا عمل بتانے والے کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ شمسی زکوٰۃ کے طلسمات و اعداد کون سے ہوتے ہیں اور قمری زکوٰۃ کے طلسمات و اعداد کون سے ہوتے ہیں، اور ان کی سطروں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے۔ تو اگر اس تحقیق پر کمال حاصل ہو اور اسے اپنے عمل میں لایا جائے تو یہ زکوٰۃ اسے زندگی بھر کے لیے عامل و کامیاب بنا دے گی۔ چھٹے نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عامل صوامت بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ صوامت شمسی معکوس کی زکوٰۃ نکالے یا صوامت قمری معکوس کی زکوٰۃ نکالے۔ اور تنبیہ یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ صرف اور صرف مکمل گرہن میں دی جا سکتی ہے، جزوی میں قطعاً نہیں دینی ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ بھی حروف صوامت معکوس کی انتہائی سخت ترین زکوٰۃوں میں شمار ہوتی ہے۔ ساتویں نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ اگر صوامت کا عامل بننے کے لیے کاغذوں پر لکھنے کے بجائے حروف صوامت کے ہر حرف کو مائع بموکل و اسماء الہی کو الگ الگ منزل قمری میں 4444 کی تعداد میں پڑھنا شروع کر دے اور اسی ترتیب سے 28 دنوں میں ایک حروف پر ریاضت کر کے دوسرے حروف کے منزل سے 28 دنوں کی نیت سے دوبارہ آغاز کر دیں اور ہر حروف کو موافق منزل میں 4444 دفعہ پڑھ لیا جائے مائع موکل و اسماء الہی۔ تو ریاضت مکمل ہونے پر عامل کے لیے یہ اعلیٰ پائے کا حروفی صوامت کی زکوٰۃ ہوگی اور اس کی زبان و قلم سے ارادے کے ساتھ ہی کام ہوتے جائیں گے۔ آٹھویں نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ اگر مکمل شمسی گرہن ہو اور طلسم شمسی کو 3465 کی تعداد میں لکھ دیں تو ساری زندگی مداومت کی ضرورت باقی نہ رہے اور عامل حروفی صوامت کا بہترین و مایہ ناز شخصیت ہو جائے۔ 9ویں نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ حروف صوامت کے لیے آغاز مکمل سورج گرہن سے کر کے 41 یوم مسلسل حروف صوامت کو 3125 مرتبہ کی نیت سے لکھ لی جائے تو اس کے عامل کا بھی ثانی نہیں ہے۔ 10ویں نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ حروف صوامت
کا ایسا عامل بنے کہ قیامت تک شاگردوں اور اولادوں میں اس کا تصرف خالی اجازت دینے پر ہی آتا جائے، تو وہ حروف صوامت تحریری یا لسانی کو زکوٰۃ صغیر، زکوٰۃ وسیط، زکوٰۃ اصغر، زکوٰۃ کبیر، زکوٰۃ اکبر، زکوٰۃ کبائر، زکوٰۃ اکبر الکبائر تمام شرائطوں کے ساتھ، یعنی ہر زکوٰۃ، اعداد، نصاب، زکوٰۃ، عشر، قفل، دورمدور، بذل، ختم اور پرہیز جلالی و جمالی کی دی جائے تو ایسے عامل اور اس کی اولادوں سے پھر اللہ ہی بچائے یہ انتہا کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور انتہا کے پہنچے ہوئے کاملین ہوتے ہیں۔ اس کا عامل اگر حروف صوامت میں تجدید بھی کرنا چاہے تو مجدد صوامت بھی بن سکتا ہے۔ 11ویں نمبر پر کچھ ماہرین صوامت کی رائے یہ ہے کہ ان کو جمع کرنے سے 66 کے عدد آئیں گے جو اللہ کے عدد ہے۔ اب ان حروف کو 66 مرتبہ لکھنا ہے، طلسمی کلمات میں نہیں بلکہ ابجد ایقاغ میں، جو یہ ہے: الف، کاف، را، لام، دال، میم، ہا، واو، سین، عین، حا، طا، صاد، یعنی 66 سطریں لکھنے ہیں۔ 66 رات بعد نماز عشاء اول و آخر 6 مرتبہ درود ابراہیمی شریف۔ عروج ماہ میں یکشنبہ کی رات کو عمل کا آغاز کر دینا ہے، تو بھی حروف صوامت کا بہترین عامل بن جائے گا، نہ گرہنوں کی جھنجھٹ نہ مداومت کی ضرورت باقی رہے گی۔ 12ویں نمبر پر کچھ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ سمندر، دریا، الغرض بہتے پانی میں کھڑے ہو کر صوامت باللسان جہری کی مختلف تعدادوں کی ریاضتیں مختلف ایاموں کی پڑھ لی جائے تو یہ بھی زود اثر زکاتیں ہیں، جس طرح باللسانی صوامت کی ایک ویڈیو میں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ پر اس کا عامل کسی سے راز افشا نہ کریں، نہیں تو تصرف باطل ہو جاتا ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ اصغر، وسیط و صغیر سے آگے کسی اور کو اجازت دے سکے گا۔ تو بھائیو اور بہنوں، ذی وقار احبابی گرامی، یہ میں نے 12 عدد زکاتیں بیان فرما دی۔ اس طرح میرے ساتھ موقع بموقع موصول آتا ہوئے تقریباً 57 کے قریب زکوٰۃ حروف صوامت کی صدری بصدری بھی موجود ہے۔ اب اسی پر اکتفا کریں گے، انشاءاللہ زکوٰۃوں کی ترتیب بھی بیان کر دی گئی۔ جو بھائی جس بھی زکوٰۃ کو استعمال میں لانا چاہے گا تو وہ استعمال کر سکتا ہے، انشاءاللہ عزیز ناکامی کا منہ اور سامنا نہ کرنا پڑے گا، نہ دیکھنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں پھر صدقات پر بات ہوگی، رجت کے حوالے سے بات ہوگی، اور ان کی پڑھائیوں وظائف کے حوالے سے بات ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ عزیمتوں کی ابتدا کر دیں گے۔ عزیمتوں کے بعد جو ہے پھر نقش پر بات کر لیں گے۔ ناظرین کرام، نقوش جتنے بھی ہے سارے کارآمد ہے، چاہے کتابی ہو یا صدری صدری ہو، سینے کے راز ہو، سب چلنے والے ہوتے ہیں، لیکن حروف صوامت کا عامل بننے کے لیے کمال جو ہے وہ زکاتوں میں اور مداومتوں میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب الکریم کے فضل و کرم سے جو بھی بھائی حروف صوامت کا بہترین عامل بننا چاہتا ہے تو انشاءاللہ العزیز ان ویڈیوز سے ضرور بالضرور وہ اپنے مراد تک پہنچ جائے گا۔ تسلی سے، سنجیدگی سے بغور ویڈیو کو سنتے جائے، دیکھتے جائے،
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر. اللہ حافظ.